بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنا۔ آج کل بڑا اس کا وہ ہے کہ جو بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، کسی کی بیٹی لندن میں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی جو ہے امریکہ میں پڑھ رہی ہے، تو تعلیمی کے لیے نہیں بھیجتے، جاب کے لیے بھیجتے ہیں، نوکری بھی لگ جاتی ہے ادھر ادھر تو بھی بھیجتے ہیں۔ تو یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے یا نوکری کے لیے، جاب کے لیے بیرون ملک بھیجنا، وہاں رہنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، تعلیم کی بات ہم کرتے ہیں کہ اس وقت تو پوری دنیا میں تعلیم کا بڑا چرچا ہے، تعلیم کا جادو کہنا چاہیے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ حالانکہ تعلیم کی بات سب سے پہلے اسلام نے کی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا وہ پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوتا ہے، تعلیم و تعلم سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جو پہلی وحی آئی وہ تعلیم سے متعلق آئی، لیکن اسلام ایک قید لگاتا ہے ہر تعلیم کے اندر کہ کوئی بھی تعلیم ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ، ہائی فائی کوئی بھی ہو، وہ خدا بیزاری، خود بیزاری، خدا فراموشی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یعنی گھر پھونک تماشا دیکھ والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے خواتین کی تعلیم کے اندر بھی صرف تعلیم ہو اور ساتھ میں پھر بے حیائی، بدچلنی، فحاشی، بدکرداری اور عریانیت اور ننگا ناچ اور پھر ان کی جو اخلاق کی بربادی، اگر یہ ہے تو پھر تعلیم کا فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہو گیا۔ اس لیے کہ ایک لڑکی کے بگڑ جانے سے 100 لڑکے نہیں، 1000 لڑکے پھر بگڑتے ہیں۔ تجربہ دیکھ لیجئے آپ، ایک لڑکی کا بگڑ جانا ایک لڑکے کے بگڑے تو بگڑا ہوا لڑکا سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، بگڑی ہوئی لڑکی جتنا سماج کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے لڑکیوں کے تعلیم کے لیے ہمیں کچھ شرائط کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اسلام کسی بھی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لڑکیوں کو بھی منع نہیں کرتا، کتنی بھی مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لڑکیاں بھی حاصل کریں، اسلام نے قطعاً اس سے روکا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خواتین کو خواتین کے ہی سے متعلق اسی سے جڑے ہوئے علوم اگر حاصل کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ امور خانہ داری ہے، سلائی کڑھائی کی چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کا فن ہے، کھانے پکانے کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزوں کا کہ اگر ان کو علوم میں مہارت ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اور علوم بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو شریعت بالکل اس کی مخالف نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے بھی ضرورت ہے، زچہ بچہ اسپتال میں اس کی ضرورت ہے، ڈاکٹری کے لائن میں لڑکیوں کا آگے آنا بہت اس کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ کہ تعلیم کے میدان میں بھی لڑکیاں خوب آگے بڑھ سکتی ہیں، کہیں پابندی نہیں لگائے گی، لیکن چونکہ لڑکیوں کی تعلیم میں ذرا نزاکت ہے تاکہ لڑکی بگڑنے نہ پائے، لڑکی جو ہے لائن سے بے لائن نہ ہونے پائے، اس کے لیے کچھ شرائط رکھے گئے ہیں جو لڑکوں میں نہیں ہیں، لڑکیوں میں ہیں۔ اسی شرائط کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑکیوں کو تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اس میں سے ایک سب سے پہلی یہی شرط ہے کہ تعلیم گاہ جہاں لڑکی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اگر وہ شرعی مسافت کی دوری پر ہے، 48 میل یا اس سے زیادہ دوری پر لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو بغیر محرم کے سفر کرنا اس کا صحیح نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی محرم کی کو یوں کہنا چاہیے کہ شریعت نے کہا باڈی گارڈ کے ساتھ جائے۔ محرم اس کے لیے ایک قسم کا باڈی گارڈ ہے، حفاظت کا اس میں پہلو زیادہ ہے۔ اس فساد والے زمانے میں ہر وقت خطرہ ہوتا ہے عزت کو، اوباش قسم کے لڑکے ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خود لڑکی جو ہے ناجائز پینگے بڑھائے محبت کی، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو محرم ساتھ میں جائے اگر اتنی دوری پر جانا۔ باقی روزمرہ پاس میں اسکول ہے اور کسی محلے میں ہے اور آنا جانا ہو جائے تو اگر فتنے کا اندیشہ نہیں تب تو قرب قریب میں تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آنا جانا اگر رہے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ جہاں تعلیم پانے وہ جا رہی ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کا مخلوط نظام نہ ہو، کو ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتی ہوں، ایک ساتھ ان کو ملنے کی آزادی ہو، ایسی جگہ میں پھر لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو ہے تعلیم، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ جس طرح تعلیم ضروری ہے ویسی لڑکیوں میں پاک دامنی، حیا، دینداری، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو وہ چیزیں پھر لڑکوں کے مل جول کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ آمد و رفت، یہ آنا جانا اسکول میں یہ پردے کے ساتھ ہونا چاہیے، بے پردہ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ نگاہ نیچی رکھیں،
لڑکیوں کے لیے بھی حکم ہے، لڑکوں کے لیے بھی حکم ہے، تو اس لیے پردہ بھی اس کے لیے ضروری ہے تاکہ غلط نگاہیں اس پر نہ پڑے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ ایسے اسکول میں تعلیم حاصل کریں جہاں عریانیت کا، فحاشی کا ماحول نہ ہو، ننگا ناچ نہ ہوتا ہو، بے دینی اور جو کا ماحول نہ ہو، تو ورنہ کم از کم اگر کوئی تعلیم کے لیے دوسرے اسکول نہیں ہے اور جہاں آپ پڑھنے جا رہی ہیں وہاں سے یہ سب چیزیں ہیں، تو کم از کم اپنے کو بچانا پھر ضروری ہوگا، اور دین و ایمان کی حفاظت تعلیم پر مقدم ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اور ایمان اور تعلیم، ان دونوں میں دین و ایمان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور تعلیم اسی کے لیے ذریعہ ہوتی ہے، اور تعلیم ہو یعنی دنیا کی تعلیم تو ہو اور دین ایمان بیچ کر ہو، تو جو آج ایسی تعلیم کے لیے جو لوگ دین دنیا کو بھی خراب کر رہے ہیں، خیر بات کہہ رہے ہیں، یہ تعلیم ہمارے لیے زہر ہے۔ تعلیم کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، ہم اس کی اہمیت کو اس وقت ہم چند منٹوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایسی تعلیم پھر زہر ہے جس میں ہمارا دین اجڑ جائے اور ہمارا گھر اجڑ جائے اور ہم والدین کی ناک کٹا کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے اس کچھ شرائط لگائی جاتی ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے۔ اب اسی سے آپ نکال لیں کہ لڑکیوں کا تنہا باہر تعلیم کے لیے جانا، جبکہ وہاں کوئی محرم نہیں ہے، اور وہاں اس طرح رہنا، لڑکوں کے بیچ میں رہنا، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔